اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم نے آیت نمبر 62 کی تھی سورہ بقرہ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ٹاپک میں اس کو لے آئے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو تمام نعمتیں دیں، ان کو چھڑانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا، یعنی یہ سارے انعامات تھے۔ اور آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ بھی یہ بولتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم ہے، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے ہیں، اور ایک آیت بھی آتی ہے نا کہ ہم نے ان کو بہت ساری فضیلتیں دی، تمام جہانوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اس وقت جب یہ دنیا میں تھے، اللہ نے ان کے لیے ایک بہترین ان کے لیے نعمتیں دی، بہترین ان کو نعمتیں دیں، اور ان کے لیے ایک پوری اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، جیسے ایک بستی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان کے لیے ریڈی کی کہ یہاں پر تم رہ سکتے ہو، کھانے پینے کا سامان دیا، بس اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا۔ تو ایک پورا ان کو زمین دے دیا، آپ سمجھو نا، ایک علاقہ دے دیا۔ تو زمین لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ جہاں آپ اپنے مرضی کے حکم دے سکو لوگوں کو، اور اپنی مرضی کے حساب سے چلا سکو، جیسے جو آزادی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو جہاں آپ اپنے حساب سے چیزیں کر سکو، اپنے ریلیجن کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے، آپ ایک پورا ایک آتا ہے نا آئین، جیسے ہمارے یہاں ہے، تو وہ ایک پورا آپ بنا سکو کہ یہ سزا و جزا ہوں گی، یہ کرنا الاؤ ہے، یہ کرنا الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، جس کو پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت ہی اس کی بے قدری کی ہے، جب بھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے، اور ہر کوئی اپنے کھانے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی بس اپنی بڑائی میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو غرور ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا سزا دیتے ہیں غرور کرنے والوں کو، اور کیا لگتا ہے سب کو کہ سب رہتی دنیا تک یہیں رہنے والے ہیں؟ کیا ان کے نیچے نہیں آئیں گے وہ لوگ؟ کیا کبھی بھی نیچے نہیں آئیں گے؟ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، تو یہ کبھی بھی کیا نیچے آنے والے نہیں ہیں؟ تو ہر طاقتور یاد رکھے کہ اس کو منہ کے بل گرنا ہے۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ منہ کے بل گرا، اور لوگوں کے سامنے عذاب بھگتا اس نے، اور رہتی دنیا تک عذاب بھگتے گا، اور اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ایک برے آدمی کے طور پر میں اور آپ پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بتایا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر حساب لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بات کیا ہوئی، ہم لوگوں نے پاکستان کی بات کی، کیونکہ ظاہر ہے ہر آیت کو ہم اپنے اینگل سے سمجھتے ہیں، آج کل پریکٹیکلی طور پہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی فیوریٹ قوم ہے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے جب کوئی واقعہ ہوا تھا، تو میں گئی، تو ایک کرسچن جو تھی اس نے بولا کہ یہ تو ویسے بھی اللہ کے فیوریٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ دیکھو کہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اللہ کا فیوریٹ کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور عمل کرے گا اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کے مطابق، وہی اللہ کا فیوریٹ ہے، اور اسی پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی پر انعامات ہی انعامات ہیں۔ دنیا میں آپ اللہ کے نافرمانوں کو بھی انعامات لیتے ہوئے دیکھیں گے، جیسے میں اپنے آپ کو بھی ٹٹولتی ہوں بہت بار، کہ میں سوچتی ہوں تو یہ مل جاتا ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ میں تو بہت گنہگار ہوں، آپ ناراض ہو کے تو مجھے یہ سب نہیں دے رہے نا، تو ہمیں تو سوچنا ہی چاہیے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا فیوریٹ کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو عمل کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق۔ باقی اس بات سے میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے تو یہ تو عیاشی کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا فیوریٹ ہے۔ یہ ہماری بیکار سوچ ہے، کیونکہ پورا قرآن اس بات پر بیس کرتا ہے۔ پورا قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، ان کا ایک پاور تھا، ان کے بیٹے تھے، اور وہ بھی ایسے اللہ نے بتائے بیٹے ہیں کہ حاضر بیٹے، یعنی خدمت گزار بیٹے، فرما بردار بیٹے تھے ان کے، اور ان کا ایک خدا تھا، ان کی ٹیم تھی، اور کیا ان کی شان تھی کہ اللہ نے کہا کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو ان کا چلنا پھرنا کہیں حیرت میں نہ ڈال دے۔ اللہ تو دیتے ہی ہیں دنیا سب کو، آپ کو یوں نہیں لگے کہ ان کو اتنا مل گیا ہے تو کیا یہ اللہ کے فیوریٹ ہیں؟ تو اللہ نے کہا دنیا تو اللہ سب کو دے دیتا ہے۔
تو اسی لیے بہت غور و فکر کر کے اللہ کے رولز کو، پرنسپلز کو میں اور آپ سمجھیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں، کہ مٹیریلسٹک اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں اچھی بات ہے دنیا مانگو، لیکن اس بات پر تولا نہیں جا سکتا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو یہ اللہ کا فیوریٹ ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں بس اللہ نے دیا، اصل میں میرا دینا لینا کام آ گیا، میرے ماں باپ کی نیکی کام آ گئی، استغفر اللہ۔ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کی نہ ہو میرے اور آپ کے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نعمتیں دے جس میں اللہ ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد آ رہا ہے وہ اذ اخذنا میثاقکم، جب لیا ہم نے میثاقکم، میثاق تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، طور کو یعنی ایک پہاڑ کو تمہارے اوپر جب ہم نے کیا، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور نصیحت حاصل کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا، یعنی پہاڑ ان کے اوپر لے آئے تھے کہ اگر بات نہیں مانی تو گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی اللہ نے کہا تھا کہ میں یہ لے آؤں گا تمہارے اوپر، یعنی جیسے زلزلہ آ جائے گا یا کوئی آفت آ جائے گی، اگر تم نے نہیں مانا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو بھی آگے سے آتی ہے نا کہ طوفان آنے والا ہے، تو اگر تم نے بات نہیں مانی، تم سرنڈر نہیں ہوئے تو میں تمہارے اوپر یہ لے آؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ڈراوا جو ہوتا ہے، جیسے پورے قرآن سے ہمیں ڈراوا ملتا ہے نا کہ اگر انسان نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا، کب ہوگا ہمیں نہیں پتہ، لیکن نیوز آتی ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، سیلاب آنے والا ہے، تو یہ چیزیں ایک اللہ کی وارننگ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو اس کو مذاق میں لیتے ہیں نا، تو یہ ہم دونوں اینگل سے دیکھیں گے کہ یا تو واقعی اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو کن فیکون سے سارے کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ لے آئے تھے کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو یہ تمہارے اوپر گرا دوں گا عذاب۔ یا پھر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، دونوں چیزیں آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈراوا دیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں کیا نبی کے تھرو تو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، عذاب آ سکتا ہے تمہارے اوپر۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے اوپر کیا، خضو پکڑ لو، یہ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس عذاب سے پہلے، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو قوت کے ساتھ، یعنی جو قوت کے ساتھ ہم نے تم کو دیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ کیا دیا تھا اور اوپر کیا میسج آ رہا تھا؟ کتاب، جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو پکڑ لو، انہوں نے نہیں پکڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لو، تب بھی وہ اللہ کی شریعت پر نہ آئے۔ اور ابھی اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ اسی کو بخشوں گا جو ایمان لائے گا آخرت کے دن پر، کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اسی لیے وہ عمل کرے گا اس سے جو اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، یعنی جو کتاب دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم سب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اور یا نصیحت حاصل کرو، معافی ہی جو اس میں ہے، لعلکم تتقون۔ دیکھیے یہ قرآن نصیحت کے لیے آیا تھا، ہر کتاب نصیحت کے لیے آئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک پیج پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے، دو پیج پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے، اس کے لیے یہ قرآن نہیں آیا ہے۔ یہ قرآن اور کتابیں نصیحت نامے کے لیے آئی تھیں کہ کیا کرو گے تو اللہ کے فیوریٹ بنو گے، اور کیا کرو گے تو اللہ کی نافرمان بنو گے اور تمہیں سزا ملے گی، اور کیا کرو گے تو فلاح بھی پاؤ گے اور اللہ کے پسندیدہ میں بنو گے۔ تو یہ چیزیں ہم کو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں، کیسا انسان چاہتے ہیں۔ ہر کتاب میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کیسا انسان چاہتے ہیں، کس طریقے کا اللہ تعالیٰ انسان چاہتے ہیں، کہ ایسا اللہ کا بندے کو ایسا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس میں اللہ نے بتایا ہے نا کہ اخلاق کا اچھا، جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہیں کرے، دوسروں کی مدد کرتا ہو، اور کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرے، کسی کے اوپر جھوٹے الزام نہیں لگائے، پازیٹیوٹی ہو، سب سے بڑھ کر اللہ سے بہت محبت کرے، توکل کرے اللہ کی ذات پر، اور اللہ نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک کریکٹر دیتے ہیں نا، بڑا عاجز ہو، اپنی ہر وقت تعریفیں نہیں کیا کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں اور آپ اس کو گننے بیٹھے نا تو بے شمار چیزیں اس میں آتی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ یہاں پر جو بات ہوئی کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ورنہ تمہارے پر عذاب آ جائے گا اگر تم نے اس کو نہ سمجھا، نہ پکڑا، نہ نصیحت حاصل کی تو تم بچ نہیں سکو گے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ پھر آتا ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس بات کے بعد بھی تم پھر گئے، یعنی اس وارننگ کے بعد بھی تم بدل گئے۔ سوچو، بالکل ہماری طرح۔ میں تو آپ کو ریسنٹ پینڈیمک کی وہ دے رہی ہوں نا مثال، کے کووڈ کے دنوں میں اور آپ کتنا ڈر گئے تھے کہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے، مجھے نہ ہو جائے، اتنا کیئرفل، سب ڈر گئے تھے۔ جبھی تو آپ دیکھو کہ اتنی دماغی بیماریاں جو ہیں وہ نکل آئیں، کیونکہ اتنا سب ڈر گئے تھے کہ لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی، سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر گئے، ہم بھی پھر گئے، پھر اپنی زندگی میں لگ گئے، پھر کوئی ہوش نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی معافی مانگ لے جتنا موقع ہے، تو یہ بھی ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کہہ رہے اس بات کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا، پس اگر نہیں ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، اور اس کی رحمت، اگر یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ گنہگار تھے، اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی۔ سمجھ آئی؟ یعنی آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہیں کہ انہوں نے اللہ کو کتنا ستایا، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو نہیں پکڑا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہوتے تم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے۔ ایک اور بھی پوائنٹ ہے اس کا کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر تم نہیں سدھرتے نا، تو اگر اللہ تمہیں نہیں پکڑتے نا، تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگے۔ اس کے دو اینگل ہیں کہ ایک تو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے ابھی، یعنی عذاب نہیں دیا ہے، ورنہ تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوتے، اور نمبر 2، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر مہر لگا دیتے۔ تو میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فوراً مہر لگا نہیں دیتے، اللہ پورا موقع دیتے ہیں۔ اس پورے موقع کو ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اتنے انعامات کے باوجود، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، آپ سوچو اللہ کتنا موقع دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی، میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں، شاید آپ بھی میری بات سمجھ رہے ہوں کہ اللہ ایک لاسٹ لیول تک جا کر موقع دیتے ہیں، اس طرح بات میں مہر نہیں لگا دیتے، بالکل لاسٹ لیول میں جا کر ہر طریقے سے انسان کو آزما کر۔ آپ دیکھو ان کی تو حد پہ حد تھی، بالکل ایسی ہمارے جیسی قوم ہے، کوئی الگ قوم نہیں ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ، آپ بتاؤ، میں اتنے سالوں کی ہو گئی ہوں، آپ اتنے سالوں کے ہو گئے ہیں، آپ سوچو اللہ ہم کو کب سے موقع دیے جا رہے ہیں۔ یہ آیت کیا ہم پر نہیں آتی کہ اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا اور رحمت تو ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوتے؟ میں تو اگر اپنے آپ کو دیکھوں نا تو میں ریجیکٹڈ ہوتی، یعنی اتنی میں اللہ کی شدید نافرمانیاں کرتی رہتی ہوں، بار بار موقع ملتا ہے، بار بار دنیا میں چلی جاتی ہوں، کام نہیں کرتی ہوں صحیح سے، پیسہ نہیں نکالتی ہوں، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا تو میں واقعی گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوتی۔ یہ خالص پیورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بار بار موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاش میں آپ کو سمجھ پاتی، واقعی اگر میں صحیح سے اللہ کی عظمت کو سمجھ پاتی نا تو میرا پیار اللہ سے ٹاپ لیول کا ہوتا۔ یعنی انسانوں کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں دنیا میں، اگر واقعی میں ذرا سا اللہ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ پاتی نا، میرا اللہ سے پیار کرنے کا ایک ٹاپ لیول ہوتا۔ لیکن بس میں اپنے آپ کو بہت گھٹیا کہوں گی اس معاملے میں کہ میں اللہ کی ذات کی عظمت کو نہ پہچان سکی اور اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہوں۔ لیسٹ میں اللہ کو اہمیت دیتی ہوں، بہت میری کم زندگی میں استغفر اللہ کہتی تو ہوں کہ میں بہت پیار کرتی ہوں، اللہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میری پرائرٹیز دوسری بہت زیادہ ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی اس نصیحت نامے کو ہم کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پیورٹی کے ساتھ آپ کے بندے بن جائیں۔ واقعی آپ نے ہم کو بہت موقع دیے ہیں، اور واقعی آپ رحمان ہیں، اور واقعی آپ رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہماری معافیوں کو قبول کیجئے، ہم کو بہت جلدی سدھرنے والا بنائیے انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر آگے ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔